بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گھر کی عورتوں کو شہزادیوں جیسی زندگی دینے کے لیے اکثر مرد مزدوروں جیسی زندگی گزار دیتے ہیں۔ عورت کی اس سے زیادہ توہین ہو ہی نہیں سکتی کہ کوئی مرد اس سے بنا نکاح کے ہاتھ لگائے، پھر چاہے وہ سچی محبت ہی کیوں نہ کرتا ہو۔ عورت سب مردوں کو پاک دامن چاہیے، خود چاہے 100 جگہ منہ کیوں نہ مارا ہو۔ عورت یہ کبھی برداشت نہیں کر سکتی کہ جس مرد سے وہ محبت کرے اس دل میں کہیں دوسری عورتیں بھی آباد ہوں۔ خواتین و حضرات، آزاد خیال عورت چاہے جس مرد کی بھی ہو، مرد کے حواس پر چھائی رہتی ہے۔ اگر آپ کا محبوب آپ کو ہونے سے نہیں ڈرتا تو سمجھ جائیں کہ آپ نے کبھی محبت ہی نہیں کی۔ اگر عورت خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ شرارتی اور پاگل ہو تو اس سے محبت نہیں، عشق ہو جاتا ہے۔ عورت بیوی ہو، بہن ہو، دوست ہو یا بیٹی، اس میں ماں جیسا خیال رکھنے کی خصوصیت ہوتی ہے۔ اگر عورت چاہتی ہے کہ مرد اس سے بات کرنے کے لیے دن رات تڑپے تو اسے بہت کم وقت دے، خود کو مصروف کر لے۔ جب کوئی تم سے محبت یا شادی کی بات کرے تو اس سے پیسے، گاڑی یا گھر کے متعلق پوچھنا، ہمیشہ ساتھ رہنے کے وعدے بھی مت لیتے رہنا، بلکہ سب سے پہلا سوال یہی کرنا کہ تم میری ذہنی صحت کا خیال رکھ سکتے ہو۔ اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ دنیا میں عورت کو سب سے زیادہ عزت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ سبحان اللہ۔ بہترین ہم سفر کی خاصیت یہ ہے کہ وہ ناراضگی کے باوجود بھی آپ کا خیال رکھنا نہیں چھوڑتا۔ خواتین و حضرات، تربیت اچھی ہو تو انسان کا ضمیر خود ہی اس کے کردار کی حفاظت کرتا ہے۔ تکلیف ہونے پر جو بندہ سب سے پہلے یاد آئے وہ زندگی کا سب سے قیمتی انسان ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کسی کے گھر روزانہ جانے سے عزت کم پڑ جاتی ہے، مگر واحد اللہ کا گھر ہے، مسجد ہے، جہاں روزانہ جانے سے عزت بڑھ جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ روتی ہوئی عورت اور ہنستے ہوئے مرد سے دور رہیں، یہ اعتبار کے قابل نہیں ہوتے۔ سائیکالوجی کے مطابق لڑکیاں جسے پیار کرتی ہیں اس سے زیادہ دیر تک نظر نہیں ملا سکتی۔ سائیکالوجی کے مطابق اگر کوئی آپ کو چھوڑ کر چلا جائے اور کچھ عرصے کے بعد واپس آ جائے تو سمجھ لیں کہیں ذلیل ہو کے آیا ہے یا بے عزتی کروا کے آ رہا ہے، اس لیے آپ کے پاس دوبارہ آیا ہے۔ مرد عورتوں پر مر مٹتے ہیں، لیکن خوش قسمت ہے وہ مرد جس پر عورت مر مٹے۔ اگر خوش رہنا چاہتے ہو تو مطلبی لوگوں کو فون سے ہی نہیں، زندگی سے بھی بلاک کر دو، مطلبی لوگوں سے رشتے ختم کر دو۔ تکلیف یہ نہیں قسمت نے مجھے دھوکہ دیا، میرا یقین تم پر تھا، قسمت پر نہیں۔ عورت میں اتنا کمال ضرور ہونا چاہیے کہ اس کے مرد کے دل میں دوسری عورت کے لیے جگہ پیدا نہ ہونے دے، اپنا مقام بنائے، اپنی عزت بنائے۔ عورت سے بحث ہرگز نہ کرے، خاص کر جب وہ جذباتی ہو یا دکھی ہو یا خوش ہو یا غصے میں ہو یا پھر بھوکی ہو یا سانس لے رہی ہو، یعنی کہ عورت سے بحث کبھی نہ کریں۔ اس کی آواز سن کے مجھے پہلی بار اندازہ ہوا تھا کہ بعض آوازیں بھی جسم میں جان ڈال دیتی ہیں۔ عورت کو پانے کے لیے اس کی کمزوری کو سمجھو۔ جوان عورت آرام چاہتی ہے، کم عمر عورت محبت چاہتی ہے اور بڑی عمر کی عورت عزت چاہتی ہے۔ مرد کے لیے لاڈلی اور پسندیدہ بیوی بننا ہے تو اس کی وہ ضرورتیں پوری کر دو، اس کا ہر کام وقت سے پہلے کرنے کی کوشش کرو۔ مرد جب بھی بلائے تو سب کچھ چھوڑ کر اس کے پاس چلی جاؤ۔ دنیا میں خوبصورتی سے زیادہ دلکش ذہانت ہے اور سب سے زیادہ پرکشش ہے۔ ہم آہنگی اسی سے دھنیں بنتی ہیں
اور ساز بنتے ہیں۔ سائیکالوجی کے مطابق کسی بھی چیز یا کام کو کرتے وقت اتنا خوش نہیں ہوتے جتنا بعد میں اس کو یاد کر کے ہوتے ہیں۔ انسان کو اس کے حالات نہیں، حالات پریشان کرتے ہیں۔ حالت تو وقت کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں، لیکن خیالات کو بدلنا آسان نہیں ہوتا۔ مسلسل اہمیت دینے کے باوجود بھی اگر رشتے بے قدر اور بد مزاج رہیں تو رہنے کی بہترین جگہ اپنی حدود ہوتی ہے۔ کسی بھی رشتے کو بار بار ٹائم نہ دیں۔ اگر غلطیاں ہم ہی نہیں کرو گے تو یہ کیسے پتہ چلے گا کہ کون تمہارے گرنے کا انتظار کر رہا ہے؟ جب خاموشی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جائے تو یہ الفاظ سے بھی زیادہ زخم دے سکتی ہے۔ لوگوں کو آپ کی کمی تب محسوس ہوگی اور وہ تب آپ کو یاد کریں گے جب وہ زندگی کو آپ کے بغیر جی کر دیکھیں گے۔ جو جوڑے اولاد کی نعمت سے محروم ہیں ان کو طعنہ مت دیا کریں گے، اختیار صرف اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ اللہ سب بے اولاد جوڑوں کو نیک صالحہ اولاد عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ گھٹنوں پر بیٹھ کر گرتے ہیں عبادت، دعا قبول ہوتے ہی پیر بدل لیتے ہیں، جسم سے کھیل کر محبت کے نام پر میرے شہر کے رانجھے ہیر بدل لیتے ہیں۔ نفسیات کہتی ہے کہ وہ ایک عورت کا رونا عام سی بات ہے، مگر جب ایک مرد روتا ہے تو وہ ایک عورت سے 10 گنا زیادہ ذہنی تکلیف سے گزر رہا ہوتا ہے۔ مرد وفا کے معاملے میں درختوں کی طرح ہے، کٹ تو سکتا ہے مگر من پسند عورت کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ کپڑوں سے عورت کی پہچان، جو عورت لال رنگ کے کپڑے شوق سے پہنتی ہے ایسی عورت غصے والی ہوتی ہے لیکن دل کی بہت صاف ہوتی ہے۔ جو عورت مختلف رنگ کے کپڑے پہنتی ہے ایسی عورت شوخ مزاج اور معصوم طبیعت کی ہوتی ہے۔ جو عورت کھلے ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہننا پسند کرتی ہے ایسی عورت زندگی کی مشقت میں گزار دیتی ہے اور لوگوں سے کم میل جول رکھتی ہے۔ ایسے گھر میں خوشیاں اور برکت نہیں آ سکتی جس گھر میں خواتین کی بلند آواز گھر سے باہر جاتی ہو۔ عورت کو عزت رب نے تحفے میں دی ہے اور مرد کو کمانی پڑتی ہے۔ طلاق سے مرد کا کچھ نہیں بگڑتا، اسے دوبارہ کنواری لڑکی آرام سے مل جاتی ہے، لیکن عورت کی زندگی قبر تک سمجھوتے کرتی رہتی ہے۔